ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے بہترین اعمال اسلام میں کیا ہیں، یا سب سے بہترین میرٹس جو کہ اسلام میں سپیریئر ہیں وہ کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیٹ یو پرووائڈ فوڈ، کہ تم لوگوں کو کھانا دو، اینڈ ایکسٹینڈ گریٹنگس ٹو ون ہوم یو نو اور ڈو ناٹ نو، تم ان کو سلام کرو، جس کو جانتے ہو جس کو نہیں جانتے ہو۔ اب یہ دونوں دیکھیں سوشل سکل سے ریلیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، دوسروں کو کھانا کھلانا۔ اب یہ امپلیمنٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ فوڈ پانڈا منگاتے ہوں گے، آپ کو آرڈر منگاتے ہوں گے، یا ویسے کوئی ڈیلیوری منگاتے ہوں گے، تو دیکھیں صرف اس کو پانی کی بوتل دے دی اس بندے کو، ٹھیک ہے، یہ ایک ثواب کا کام ہے، ڈزنٹ میٹر وہ کس بیک گراؤنڈ کا، آپ نے بس یہ ثواب کر لیا الحمدللہ۔ اس طرح ہو سکتا ہے کچھ اسے چاکلیٹ پکڑا دی، ہو سکتا ہے یہ بھی، ٹھیک ہے، امپریشن ہی ہے نا، اور اللہ کی مخلوق کو جو بھی خوش کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو خوش کرتا ہے، نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ امپلیمنٹ ڈیفینیٹلی ہو سکتے ہیں آج بھی بہت اچھے طریقے سے۔ پھر یہ کہ سلام بہت امپورٹنٹ ہے۔ پھر دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سوشل سکل سکھائے، اتنے خوبصورت سوشل سکل، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مارکیٹس میں جانے کا ایک طریقہ اور مینرز بھی سکھائے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے نا مارکیٹ میں جانے کے کچھ مینرز میں سے کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمبر 1 راستے میں کھڑے نہ ہو۔ دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ہے یہ، راستے میں کیوں نہ کھڑے ہو، کیونکہ لوگ گزریں گے، اچھا نہیں لگے گا، ایل مینرز ہیں۔ راستے سے ہٹ کے، کچھ لوگ راستے میں کھڑے ہو کے بات کرنے لگ جاتے، خیال نہیں کرتے کہ وہ راستے میں کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کہا سلام کرو، اسی طرح کہا نظروں کی حفاظت کرو۔ یہ دیکھیں کتنا امپورٹنٹ، کتنا ہی زبردست یہ حکم ہے نظروں کی حفاظت کرنا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بازاروں کو پسند نہیں کیا گیا، اور ہمارے بھی بازار جو ہیں آج کل وہ آپ کے سامنے ہے۔ جیسے بندہ کبھی چلیں ضرورت کے لیے چلا جاتا ہے، ایک شاپنگ مال میں چلا گیا فیملی کے ساتھ، ایمپوریم چلا گیا، تو یہ بہت ریلیونٹ ہے وہاں کے لیے یہ جو احکامات ہیں۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ عبداللہ بن سلام، جو کہ میں نے آپ کو بتایا جیو تھے، ایکس جیو، پھر اسلام قبول کیا، انہوں نے کہا when the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم arrived in Medina I went to see him، اور پھر جو ہے وہ میں نے ان سے کچھ باتیں پوچھی، تو one of the earliest things he told me was these، یہ چیزیں انہوں نے مجھے بتائیں: extend peace greetings amongst yourself، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، پرووائڈ فوڈ ٹو دا نیڈی، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، اسپیشلی نیڈی کو، مینٹین یوٹرائن ریلیشنز، رحمی جو رشتے ہیں ان کو بخوبی جو ہے وہ ان کو پورا کرو، یعنی بہن بھائی یہ رحمی رشتے ہیں، ماں باپ بیٹا وغیرہ وغیرہ، ان کو اسٹرانگ رکھو۔ اب دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ہے اپنی بہن کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے، اس کو کبھی کبھی سرپرائز دینا۔ ہمارے ہاں برتھ ڈیز منائی جاتی ہیں یوزلی، ٹھیک ہے، اس طرح کے ایونٹس، وہ تو 1 ڈے ایونٹ ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ویسے ہی کسی عام دن جو ہے وہ اس کے لیے کچھ کرنا، اس سے زیادہ بلکہ خوشی آئے گی میں سمجھتا ہوں، کیونکہ برتھ ڈے والے دن تو بندہ ویسے بھی ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے نا، تو ایک دوسرے کی اچھی چیزیں پتہ ہونا، اور کبھی کبھی انہیں خوش کرنے کے لیے وہ چیز انہیں دے دینا، یا خوش کرنے کے لیے کچھ کرنا۔ تو ایسی فیملی جس میں ایک دوسرے کا خیال ہی کسی کو نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے بھائی وہ کس فیز سے گزر رہا ہے، یا آپ کی بہن میں بھی کسی ڈاؤن فیز سے گزر رہی ہے، اور ہم باقیوں کو کاؤنسل کریں، دوستوں کی ہم کاؤنسلنگز کریں، اور اپنے گھر والے جو ہیں وہ بیچارے ہم سے کوسوں دور بھی ہیں، دین سے کوسوں دور بھی ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے رحمی رشتے آتے ہیں۔ پھر آبزرو پریئر ایٹ نائٹ، رات کی نماز ادا کرو، while people are asleep، جب کہ لوگ جو ہے وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، then you will peacefully enter the garden، اگر تم یہ سارے کام کرو گے تو پھر جنت میں انشاءاللہ تمہیں داخلہ ملے گا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ پھر فرمایا، دیکھیں یہ حدیث بھی شروع کی ٹیچنگز میں سے ہے مدنی دور میں، the Muslim is that one، مسلمان یا مومن وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں۔ اب یہ کتنی امپورٹنٹ انسٹرکشن، ٹھیک ہے، کہیں بھی آپ جائیں، کلاس روم میں، کہیں بھی آپ خاندان کسی گیدرنگ میں بیٹھیں، گھروں میں ہوں، کہیں بھی ہوں، کوشش کریں اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، کسی کی غیبہ، بیک بائٹنگ، سٹوری ٹیلنگ، ٹھیک ہے، کسی کو پوائنٹ آف آبجیکشن بنا لینا، یا پوائنٹ آف آپ کہہ لیں جوک بنا لینا، ریڈیکیول کرنا اس کو، ٹھیک ہے، اس کی کٹ لگاتے رہنا جیسے ہمارے کلچر میں ہوتا ہے، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو دشمنی کو، نفرت کو کھینچ لاتی ہیں، اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ قیامت والے دن اللہ اس انسان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جس کی زبان سے ڈر کے لوگ اس سے ملتے نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی سیریس چیز ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کی زبان کے ڈر سے ایک بندہ جو ہے نا وہ آپ سے مل نہیں رہا, یا وہ آپ کے پاس بیٹھتا نہیں ہے, کہتا کچھ نہیں ہے, فیڈ بیک نہیں دیتا کیونکہ اسے پتہ ہے یہ غصے ہوں گے, لیکن دل ہی دل میں اس کے اندر ایک وہ طوفان ظاہر ہے وہ پل رہا ہے, تو یہ اچھی بات نہیں. تو اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو بچانا. اب دیکھیں اس میں آسانی کریٹ کرنے کا حکم ہے. ہم کہیں بھی پبلک ایریا میں جائیں تو کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ سے کچھ ایسا کام نہ کریں کہ دوسروں کے لیے مشکل کریٹ ہو. خصوصاً ہم مسجد جائیں تو ہر ایک پہ ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ظاہر ہے چپل آپ دیکھیں کس طرح سے ادھر ادھر پڑی ہوتی ہیں, لوگ خیال نہیں کرتے, کسی نے نئی چپل باہر رکھی ہے یا کسی نے کوئی اپنے بوٹس اتار کے باہر رکھے ہوئے تو لوگ اس پہ چڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لوگ جو ہے وہ اپنے مٹی لگا دیتے ہیں اس پہ, تو بندے کو پھر خود ہی بچانی پڑتی ہیں اپنی جوتیاں چپل. لیکن کیا ہی اچھا ہے کہ ہم لوگ خود ایک دوسرے کا احساس کریں اور ذرا ڈسپلن ہو کے چلیں. یہ ساری چیزیں اس حدیث میں الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز میں آتی ہیں. پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نن امنگس یو ٹرولی بلیوز, تم میں سے تب تک کامل ایمان کوئی نہیں لائے گا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو کہ وہ اپنے لیے چاہتا ہے. اب یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ٹیچنگ ہے. اگین اس میں جسٹس کا پہلو ہے, القسط جسے کہتے ہیں, کہ اگر تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے, تمہیں کوئی بلی کرے, تمہارا کوئی مذاق بنائے, تو پھر دوسروں کے لیے تم کیوں یہ پسند کرتے ہو. ٹھیک ہے, تو یہ بھی بہت خوبصورت ٹیچنگز ہیں. اور پھر کسی کو بھی گفٹ دیتے ہوئے کچھ دیتے ہوئے بندہ یہ سوچے کہ مجھے کیا پسند ہے, ٹھیک, اسی کوالٹی کی چیز اسے بھی دی جائے, اسپیشلی اگر وہ میڈ یا کسی آپ لوور کلاس جو ہے انڈر پریولیج کلاس جو ہے ان کے ساتھ اگر آپ ڈیلنگ کر رہے ہیں. پھر ون آف دی ارلیسٹ ٹیچنگز میں سے ہے کہ ہی ول ناٹ انٹر پیراڈائز, وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا وہ کہ جس کا نیبر ہمسایہ اس کی زبان سے یا اس کے بد اخلاقی سے محفوظ نہیں ہے. تو اس میں بھی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. اگر کوئی ہاسٹلائٹ ہے اس میں بھی نیبر کا خیال رکھنا, اپنے روم میٹ کا خیال رکھنا, اسے کوئی تکلیف نہ دینا, ایذا نہ دینا. مثال کے طور پہ کچھ لوگ اس کا خیال ہی نہیں کرتے کہ وہ اونچی آواز میں کچھ سن رہے ہوتے ہیں, یا کوئی سویا ہوا ہے تو وہ اونچی آواز میں بات کر رہے ہوتے ہیں. تو لوگوں کا احساس کرنا, خصوصاً اپنے نیبر کا. آپ اسی لیے دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے, یعنی یہ تو بہت ہی ایکسٹریم ایکٹ ہے نا, بد نظری کرتا ہے, ایل انٹینشن رکھتا ہے اپنے ہمسائے کی بیوی پہ, تو اللہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں رحمت کی نگاہ سے. تو یہ بہت گناہ کی بات ہے, بہت برا ایکٹ ہے. تو ہمسایوں کے حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے. اس کے بعد یہ حدیث, A Muslim is the brother of a Muslim, یہ شروع کیا حدیث میں سے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, نہ وہ اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, اوپریس نہیں کرتا ہے, نہ ہی وہ اسے فیل کرتا ہے, یعنی کہ کوئی وعدہ کر کے پھر اسے فیل کر دے, کمٹمنٹ کرے اور پھر فیل کر دے.